جس وقت تیریاں تیاریاں بھنگڑے ڈالنے کی عروج پر ہوتی ہیں، اسی وقت میرے نبی کے دروازے پہ صحابی رسول آیا، بار بار بلال آتے ہیں، امی اللہ کے نبی کی کیفیت کیا ہے؟ اس سے پہلے بلال کے آنے سے پہلے جبریل آ چکے تھے، اور جبریل نے آگے کہا علیہ السلام آقا اسرائیل دروازے پہ کھڑا ہے، اجازت کے لیے کھڑا ہے، وقت ہو چکا ہے، ٹائم ہو چکا ہے، وقت مقرر ہو چکا ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں اللہم بالرفیق الاعلی، اے جبریل میں اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں، اسرائیل کو اجازت دے۔ اسرائیل اندر آیا، حضرات اس وقت فاطمہ کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ ماں باپ تو بیٹیوں کا مان ہوتے ہیں، ماں باپ تو بیٹیوں کا فخر ہوتے ہیں، ماں باپ تو بیٹیوں کے لیے ایک سہارا ہوتا ہے، اور باپ بھی وہ جس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور بیٹی فاطمہ ہے ابا جان کو کیا ہو گیا؟ ادھر دروازے پہ دستک ہوئی، امی عائشہ اللہ کے نبی کا کیا حال ہے؟ جب اندر سے آواز آئی اے بلال انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 12 ربیع الاول تھی، اور تاریخ ولادت میں اختلاف لوگ کرتے ہیں، ائمہ کرتے ہیں، محدثین کرتے ہیں، اور تاریخ وفات میں کسی کا اختلاف نہیں۔ روزہ اطہر جہاں آج موجود ہے، اس وقت امی عائشہ کے حجرے کا دروازہ تھا، جب اندر سے آواز بلال انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے رسول آج فاطمہ کو یتیم کر گئے، اللہ کے رسول آج عائشہ کو، حفصہ کو، آج میمونہ کو، زینب کو، ام حبیبہ کو، ام سلمہ کو آج بیوہ کر گئے، آج حسن و حسین کو یتیم کر گئے۔ اور جس وقت تیرا گدا گاڑی تیار ہوتا ہے، کھوتا ریڑی تیار ہوتا ہے، تیرا مولوی تیار ہوتا ہے، جس وقت تو جشن منانے کے عروج پر ہوتا ہے، اس وقت ازواج مطہرات کی آنکھوں میں آنسو ہے، نبی کی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو ہے، حسن و حسین جو ہے مجھے پتا اس فاطمہ نے، اس حسن و حسین نے تیرا کیا نقصان کیا کہ تو اہل بیت کے گھرانے کو تماشا بنا کے سڑکوں پہ لوگوں کو دکھا۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا عائشہ صدیقہ کی گود میں آقا وفات پا گئے، شیطان کو جشن کی سوجی اور صحابہ پہ غم چھا گئے۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ تو کہتے سارا جہان جشن منا رہا سوائے ابلیس کے، یہ جشن جو تیرا ہے طریقہ، یہ جشن صدیق نے نہیں منایا۔ نعوذ باللہ، تجھے کیا کہوں، گستاخ کہوں، تیرے اوپر کیا فتویٰ لگاؤں؟ تو ابلیس اس کو کہتا ہے جس نے تیری طرح جشن نہیں منایا۔ یہ جشن عمر نے نہیں منایا، عثمان نے نہیں منایا، علی نے نہیں منایا، یہ جشن حتیٰ کہ صحابہ کے بعد تابعین نے نہیں منایا، حتیٰ کہ تو اپنے آپ کو کچھ کہلاتا ہے امام ابو حنیفہ نے نہیں منایا، امام مالک نے نہیں منایا، امام شافعی نے نہیں منایا، امام احمد نے نہیں منایا، حتیٰ کہ جس پیر کے نام کی 11ویں کھاتا ہے اس پیر عبدالقادر جیلانی نے بھی اس طرح جس طرح تو نے منایا جشن نہیں منایا، اور تو کہتے ابلیس کے سوا سارے منا رہے ہیں۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ سمندری کے تاجروں، سمندری کے مسلمانوں، میں تمہیں بتانے آیا ہوں مولوی تمہارے ایمان پہ بھی ڈاکہ مار رہا ہے، تمہارے مال پہ بھی ڈاکہ مار رہا ہے۔ حضرات
حضرات آؤ بچ جاؤ واپس آ جاؤ، یہ طریقہ شریعت کا نہیں ہے، دین کا تماشا نہ بناؤ۔ بغداد اول کے حالات مدینے میں کیا تھے اور میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ ازواج مطہرات بیوہ ہو چکی ہے، کیا تو اپنی ماں کے بیوہ ہونے پہ جشن منا رہے ہیں؟ آپ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ بولو تو صحیح نا یار، یہ 2-4 منٹ کی ملاقات ہے، بس میں چلا جاؤں گا۔ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ تو تھوڑا سا بھی نرم گوشہ رکھتے ہو اس بارے میں کہ جشن منایا جائے؟ یار بولو تو صحیح، تمہارا آواز تو ہے، تمہارا آواز تو ہے، تمہیں ہمارا اردو سمجھ نہیں آتا؟ بولو پھر اپنا پشتو میں بات کروں۔ اردو سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ میں ہنسانے کی بات نہیں کر رہا، میں تمہیں جگانے آیا ہوں۔ اللہ میری جماعت کے حق کہنے والے علماء کی تو حفاظت فرما۔ آمین آمین کی چھل آنی چاہیے، شاید تیری آمین سے تیری آن اولاد کی بھی حفاظتیں ہو جائے۔ اللہ میری جماعت کے حق کو عالم شیخ الحدیث محدثین کی حفاظت فرما۔ اللہ کی قسم ہے میری جماعت کے علماء جو حق بیان کرتے ہیں ہمارے لیے بہت فخر ہے۔ اللہ کی قسم ان کی پاؤں کی خاک اپنی آنکھوں کا سرما بنانے کے لیے تیار ہوں۔ اس دور میں جسے پیسے کی حوث ہے، مال کی حوث ہے، مگر علماء حق کو یہ طریقہ انہوں نے اپنایا کہ ہم اللہ کے نبی کے دین سے بغاوت نہیں کر سکتے۔ علماء کی قدر کر، علماء کی عزت کر۔ لوگ نچانے والوں کی اتنی عزت کرتے ہیں، اپنا سب کچھ تن منوار دیتے ہیں۔ مولویوں کل قیامت کے دن تمہارا حساب ہوگا، قیامت تو آئے گی جب مرو گے، مرتے ہی تمہارا حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ اللہ نے رسی گلی کر دی۔ نبی کی گھرانے سے آواز کیا آ رہی تھی؟ اِنَّا لِلَّهِ، آتا ہے پڑھو، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسجد نبوی میں پہنچے۔ او نبی کے یاروں، او نبی کے صحابیوں، او نبی کے دیوانوں، او نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ صحابہ رونے لگے، دیواروں کے ساتھ لگ کے رونے لگے، صحابہ ہچکیاں بھر کے رونے لگے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، ہمارے لیے تو دوپہر میں مدینے میں اندھیرا چھا گیا، آج اللہ کا رسول چھوڑ گئے۔ ہم ماں سے بڑھ کے بھی نبی سے محبت کرتے ہیں، باپ سے بڑھ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم آل اولاد سے بڑھ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، سارے جہان سے بڑھ کے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ آج وہ نبی دنیا چھوڑ گئے، آج نبی چلے گئے، آج نبی وفات پا گئے، اور تو کہتا ہے نبی فوت نہیں ہوئے۔ نبی کے لیے لفظ موت یہ گستاخی ہے، نبی کے لیے لفظ وفات گستاخی ہے۔ وہ پردہ کر کے وصال کر کے کعبہ کے رب کی قسم ہے، اگر نبی کے لیے لفظ موت گستاخی ہوتا میرا نبی کبھی یہ خود نہ کہتا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی و مماتی و مماتی للہ رب العالمین۔ کوئی اہل علم ایک طرف، ان کی عزت ایک طرف، میری جماعت کے کسی بچے سے پوچھ کہ مماتی کا لفظ کیا ہے، مماتی اس کا ترجمہ کیا ہے، ترجمہ کیا ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاں، میری قرآن کس میں اترا؟
قرآن کس پہ اترا؟ ہمارے پیارے رسول پہ۔ قرآن کس پہ اترا؟ پیارے نبی پہ۔ اور نبی پڑھ کے بتا رہے ہیں میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا چڑھاوا، میری منت، میری منوتی اور میری موت للہ، اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے۔ لفظ موت خود نبی اپنی زبان نبوت سے ادا کرے۔ حضرات، لفظ موت نبی کے لیے گستاخی نہیں ہے، بلکہ نبی کے لیے تو اللہ کی ملاقات کا ایک سبب ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں شرم و حیا نصیب فرمائے۔ اللہ آج اس مجلس میں کوئی میرا دوست بھائی جو پہلے جلوس میں جاتا تھا، بھنگڑے ڈالتا تھا، ناچتا تھا، چراغاں کرتا تھا، پتہ نہیں لوگ کہتے ہیں یہ چراغاں جلوس سے وہابی جلتا ہے، نعوذ باللہ۔ اے پاگل، ہم جلتے نہیں ہیں، جلے گا تو جب تیرے اوپر اللہ کا حکم نازل ہوگا۔ ہم جلتے نہیں، ہم تجھے جلنے سے بچانا چاہتے ہیں، ہم جلنے سے بچانا چاہتے ہیں۔ او میرے بھائیوں، او میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، او میرے مومن بھائیوں، او میرے سونے بھائیوں، چلو اس طرح بولتا ہوں، او میرے پیارے میٹھے میٹھے بھائیوں، اللہ کے لیے جہنم سے بچ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ۔ میں نے گناہگار آنکھوں سے دیکھا، حضرت میں نے گناہگار، کیا نام ہے آپ کا جی؟ محمد فاروق صاحب، میں نے گناہگار آنکھوں سے دیکھا، محترم ایوب صدیقی صاحب، محترم قاری حفیظ الرحمان صاحب رانا صاحب، جناب اعلیٰ، میں نے آنکھوں سے دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور میں سچ کہہ رہا ہوں، میں باوضو بیٹھ رہا آپ کے گھر میں، میں نے روڈ کے اوپر عورتوں کو جھنڈے پکڑے ہوئے، جن جھنڈوں پہ جوتی کا نشان بنا ہوا ہے، اور جوان لڑکیاں سروں پہ دوپٹے نہیں ہیں، سرکار کی آمد مرحبا۔ ارے تو نے بس یہی کام رہتا تھا، جوان بچیوں کو بھی سڑک پہ مولویوں کے سامنے کھڑا کر دیا۔